لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيد المرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، طه وياسين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس مدرسے میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. چونکہ میں یہاں نہیں رہتا اور گاہے بگاہے آ جایا کرتا ہوں، تو جب لوگوں کو اطلاع ہوتی ہے تو میرا شکار ہو جاتا ہے. بچوں سے ابتداءً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ محفلوں کے حوالے سے اردو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن محفلیں خود اردو کا معیار نہیں رہ گئی ہیں. اردو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اردو ادب کی کتابیں پڑھیے، اور جب ایک سطح کے اوپر اردو سمجھنے کے لائق ہو جائیے تو میر انیس کو پڑھیے. میر انیس اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ ہمارے بچپن کے دور کے عظیم خطیب نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن صاحب نونہروی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی سلیس اور اتنی بہترین اردو کیسے بول لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے میر انیس کو بہت پڑھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی طالب علم
رونق افروز منبر کہے گا تو اس کی زبان پکڑی جائے گی. رونق افروز منبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اردو سیکھیے. اردو مظلوم زبان ہے اور اس کی مظلومیت اہل بیت سے وابستہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اردو دنیا کی وہ واحد زبان ہے کہ جس نے سب سے بڑا عزاخانہ سجایا ہے، سب سے بڑا. حتیٰ فارسی میں بھی اتنی عزاداری اور اتنے عزائی ادبیات موجود نہیں ہیں جتنے اردو میں ہیں. عربی میں بھی روایتیں آپ کو مل جائیں گی، حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، مراثی بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن اتنی کثرت سے نہیں ہوں گے کہ جتنے اردو میں ہیں. دنیا میں ہماری مظلومیت ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے. یونیسکو نے جو فہرست بنائی ہے زبانوں کی، کثرت سے بولی جانے والی زبان، تو اس میں اردو کو تیسرا درجہ حاصل ہے، دنیا کی تیسری. اور وہ بھی تعصب کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا ہے کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی زبان کا نام ہے اردو. ارسال و ترسیل کی زبان ہماری کیا ہے؟ بچوں سے پوچھیں گے ارسال و ترسیل کسے کہتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں مجلس، جس سے ہم اپنا پیغام، جس زبان میں ہم اپنا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اس زبان کا نام ہے اردو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جناب زینب اور امام سید سجاد صرف 2 شخصیتیں تھیں 700 کرسی نشینوں کے درمیان. ان 2 شخصیتوں نے اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کے سحر سے پورے دربار کو نہ صرف اپنے کنٹرول میں کر لیا بلکہ یزید کے سارے مشن کو خاک میں ملا کے رکھ دیا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد. ابھی اس مرحلے سے گزر جائیں تو بہتر ہے. مولانا تہذیب الحسن صاحب مرحوم اور مدرسے کے ممبران کے مرحومین کے لیے مرحوم حسین علی اور مرحومہ مہر النساء اور اپنے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان عجل فرج. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد والے. آج کے زمانے میں بھی اور 1400 برس پہلے بھی یہ سلسلہ یہودیوں کی طرف سے قائم کیا گیا اور اسے مسلمانوں نے خوب ہوا دی. اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ عورت ناقص العقل ہے،
ناقص الفکر ہے، عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہے۔ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایسی مخلوق ہے کہ جسے گھر میں فیصلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میری طرف متوجہ رہیں گے۔ ایسی مخلوق ہے کہ جسے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہ 3 جملے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس کے پس منظر میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ عالم اسلام میں یہ بات ہے، اور چونکہ اسرائیلیات ہمارے یہاں بہت زیادہ شامل کی جا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی افکار پائے جاتے ہیں اور ایسے ہی نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہ اسرائیلیات ہے، اسلامیات نہیں ہے۔ اسلامیات کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں ایک صنف نساء کا دربار رسالت میں داخلہ ہوتا ہے تو رسالت سروقت تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے چیخ کے مجلس پڑھنے کی عادت نہیں ہے، لہذا آپ حضرات بھی جو ہے وہ اپنے اشعار اور اپنی مجلسوں میں چیخنے کا ماحول پیدا نہ کریں۔ جو پیغام دیں وہ ایسا دیں کہ جو رسا ہو۔ چیخنے سے آواز میں جھنجھناہٹ جو پیدا ہوتی ہے، اس میں معنوی حیثیت گم ہو کر کے رہ جاتی ہے، مطالب گم ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ انسان اس کی چیخ کے اوپر متوجہ ہو جاتا ہے، مطالب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پیغمبر نے کیوں یہ کیا؟ یہ دور جس میں پیغمبر نے اس اقدام کو اپنایا کہ جس کے ذریعے کائنات کا سب سے بڑا انسان، کائنات کا سب سے بڑا عالم، کائنات کا سب سے بڑا نبی، کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر، کائنات کا سب سے بڑا رسول، کائنات کا سب سے بڑا بندہ، کائنات کا سب سے بڑا بندہ اپنی بندگی کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ ایک بیٹی کی خدمت میں اس طرح کھڑا ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، قابل تعظیم، ایسی مخلوق کہ جس کی تعظیم کا حکم پروردگار عالم نے نبی کو دیا ہے۔ متوجہ ہے میری طرف؟ نبی کوئی کام اپنے سے نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی بولتا بھی ہے تو رضائے پروردگار سے، نبی چپ بھی رہتا ہے تو مرضی پروردگار پر، نبی تکلم کرتا ہے تو کلام الہی سے، نبی تعظیم بھی کرتا ہے تو رضائے پروردگار کے ہاتھوں۔ اب یہ عجیب و غریب منزل ہے کہ نبی ایک بچی کی تعظیم کر رہے ہیں، ایک بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ بیٹی کہ جس کی عمر
صرف اور صرف 18 سال ہے۔ وہ اسی 18 سال کے سن میں ایسی ہے کہ رسول اس کی تعظیم کرے، ایسی ہے کہ جس کے لیے علی کے ماں سوا کوئی کفو نہ ہو، ایسی ہے کہ سرداران جوانان بہشت اس کے بچے ہوں، ایسی ہے جسے عصمت کبریٰ کہا جائے، ایسی ہے کہ جسے پروردگار عالم اوج کمال تک پہنچانے والا ہو، اور ایسے اوج کمال تک پہنچانے والا ہو آدم نہیں، نوح نہیں، ابراہیم نہیں، موسیٰ نہیں، عیسیٰ نہیں۔ توریت کو لینے کے لیے پروردگار عالم نے موسیٰ سے یہ کہا کوہ طور کے اوپر آنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے روزے رکھنا پڑیں گے۔ روزے کس لیے ہوتے ہیں؟ روزے اس لیے ہوتے ہیں کہ بدن میں جو کچھ بھی ناقص غذا رہ جائے، توجہ ہے میری طرف، جو کچھ بھی مثلاً نجس غذا بدن میں رہ گئی ہو یا ناقص غذا بدن میں رہ گئی ہو، روزہ رکھو تو جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے روزہ رکھو تاکہ جسم تمہارا پاکیزہ ہو جائے، تاکہ روح تمہاری قوت پرواز پیدا کر لے۔ لیکن موسیٰ سے توریت اگر منگوائی دینے کے لیے کہا گیا ہے تو موسیٰ سے کہا جاتا ہے روزے رکھو، تم کلیم صحیح، تم کلیم صحیح، لیکن میری بارگاہ میں آنے کے بعد میرے کلام کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں روزے رکھنا پڑیں گے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ۔ اب یہاں رکتے ہیں، بعد میں اس کا آیت کا تتمہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ 30 روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، پھر یہ کہا کہ 10 روز اور روزے رکھو، 40 دن کا یہ عمل کرایا گیا کلیم کو کلام الہی سونپنے کے لیے، کہ جسے توریت کہتے ہیں۔ اور پھر جناب موسیٰ توریت لے کر کے آئے، جو بھی مرحلے گزرے ان کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے۔ اے میرے حبیب، جسے کلیم بنایا اس سے 40 دن روزے رکھوائے اور کہا کہ ہم تجھے توریت دینے والے ہیں۔ جسے سردار انبیاء بنایا ہے اس کی شان کیا ہے؟ کہا اسے بھی ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بھی اسی سے کہنا ہے کہ روزے رکھو، بغیر روزے رکھنے کے بجائے اگر ہمارے پاس آؤ گے تو وہ تحفہ تمہیں نہیں ملے گا۔ نبی ہیں، رسول ہیں، مرسل ہیں، آخری نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ کیسے روزے رکھوائے جا رہے ہیں؟ اے میرے نبی، آپ طیب و طاہر نہیں ہیں، آپ پاکیزہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کس چیز کا تحفہ آپ کو دیا جانا ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ روزے رکھیے۔ نہ صرف روزے رکھیے بلکہ مادی اعتبار سے اتنے پاکیزہ اپنے کو بنائیے کہ خدیجہ جیسی خاتون سے بھی دوری اختیار کیجیے، دوری اختیار کیجیے۔ خدیجہ گھر میں ہیں، محمد عربی غار میں ہیں، غذا پہنچ رہی ہے اور آسمانی غذا پہنچ رہی ہے، نبی کا بدن طاہر ہوتا جا رہا ہے، طیب ہوتے جا رہے ہیں پروردگار عالم کی جانب سے۔ اور جب 40 دن روزے مکمل ہو گئے تو 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ جناب جبرائیل امین کو خان جنت بھیجا گیا ہمراہ ان کے، لے کر کے جو آئے تو جبرائیل جن کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو سدرۃ المنتہا سے کنویں کے اندر اترنے سے پہلے جناب یوسف کو اپنے پر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور کوئی احساس نہیں ہوتا، نبی ہے لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا جناب یوسف کو۔ لیکن یہ جو خان لے کر کے آ رہے تھے تو اس قدر تھکن کا احساس کیا کہ جناب رسول خدا کو پوچھنا پڑا کہ تم کو اتنی تھکن کیسے محسوس ہوئی؟ فرمایا
پتہ نہیں کون سا سنگین تحفہ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جس سے میری سانسیں بھی پھولنے لگیں. ایک تو روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے 40 روزے مکمل کرنے کے بعد اب ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ روایت زیادہ موثق ہے اس لیے کہ کسی پردہ دار کو نیچے لانا تھا، لہذا شب کا انتخاب کیا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معراج ہوئی، اور اس معراج کا تحفہ بہشت کا وہ سیب تھا، جنت کا وہ سیب تھا جو طوبہ کے درخت میں لگا ہوا تھا، اور پروردگار عالم نے نبی کے حوالے کیا. نبی نے جب اس سیب کو لیا تو درمیان سے چیرا، شعاع نور نے نبی کی آنکھوں کو بھی خیرہ کر دیا. شعاع نور نے نبی کی آنکھوں کو بھی خیرہ کر دیا. پیغمبر نے بھی تناول فرمایا اور لے کر کے آئے، فضہ کو بھی عطا، وہ جناب خدیجہ کو بھی عطا کیا. اور اس طرح سے وجود مطہر و طیب و طاہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور لے کے آئے عرش اعظم سے. وجود مبارک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عالم یہ ہے کہ جناب آدم میں سارے ذرات انسانی ودیعت کیے گئے. ان کی پشت میں سارے ذرات انسانی ودیعت کیے گئے جز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور نسل انسانی میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدم ہے اس میں، نوح ہے اس میں، ابراہیم ہے اس میں، موسیٰ ہے اس میں، عیسیٰ ہے اس میں. وجود مبارک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہے. اب کیا ہو؟ پروردگار عالم نے ایک خاص اہتمام کیا، اپنے خاص نبی کو معراج کے اوپر بلایا، اور بلانے کے بعد یہ عظیم تحفہ ان کے حوالے کیا تاکہ نور فاطمہ زہرا زمین کے اوپر نازل ہو سکے. یہ نور فاطمہ زہرا ہے جو زمین کے اوپر اتر رہا ہے. اترنے کی شان عجیب ہے. قرآن اترے گا تو جبرائیل کے ہاتھوں اترے گا، نور سیدہ اترے گا تو محمد عربی کو بلایا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد. اب اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صلب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی ہے، تو یہی نازل ہونا نور جناب فاطمہ کا پیغمبر کے ذریعے اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ نسل رسول خدا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے. نسل رسول خدا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے. اب یہ آپ نے یہاں تک سن لیا، فاطمہ نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے. فاطمہ نازل ہوئی ہیں، قرآن نازل ہوا. یہ دونوں مماثل ہیں، ایک دوسرے کے ملتے جلتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و اب چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شب قدر کی معرفت ہو جائے تو فاطمہ کی معرفت ہوگی، اور اگر کسی کو فاطمہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو اس شب قدر کی معرفت حاصل کرے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟
مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو فاطمہ کو سمجھو، فاطمہ کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں یہ لفظیں بہت ہی سادے انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اچھلتے کودتے جو ہے نکتے میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر پاؤں گا، لیکن اسے سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا چاہے ادعا کیا جائے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ فاطمہ کو سمجھا نہ جائے۔ تو اب اگر ایک امت فاطمہ کو سمجھنے کے بجائے اس کے در پہ آگ اور لکڑی لے کر کے آتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو یہ لعنت کا سبب ہے، اس لیے کہ اس نے فاطمہ کے وجود کو سمجھا نہیں ہے، تو قرآن کیسے سمجھے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فاطمہ کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہو تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی نور ہے اور یہ بھی نور ہے۔ نور کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، بغیر اس کے سمجھا نہیں جا سکتا، لہذا فاطمہ کی معرفت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، وگرنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہوا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لولا علی ما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا۔ فاطمہ کو علی کے برابر کیا گیا ہے یا علی کو فاطمہ کے برابر کیا گیا ہے؟ فاطمہ علی کے برابر آئی ہیں یا علی فاطمہ کے برابر آئے ہیں؟ ایک طرف کل ایمان ہے، دوسری طرف کل عصمت ہے۔ کل عصمت کیسی کل عصمت؟ ایسی کہ عصمتوں کی شناخت ہے فاطمہ۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، معصومین کی شناخت کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگارہ، حکمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی کو ذریعہ شناخت بنایا جاتا۔ ادھر سے آواز آئے گی، یہ حکمت پروردگار ہے کہ یہ بات سامنے کی ہے کہ رشتوں کے تعلقات کے ذریعے، چونکہ فاطمہ ایسے وجود کا نام ہے کہ جس سے یہ سارے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، رشتوں سے الگ ہٹ کر کے معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس لیے کہ وجود فاطمہ، وجود نور فاطمہ زہرا نور عظمت پروردگار سے مستعار ہے۔ عظمت پروردگار جب جلوگر ہو اور مجسم بنے تو فاطمہ بن جاتی ہے، فاطمہ بن جاتی ہے۔ تو اب عظمت پروردگار ایسی کم از کم ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے شناخت ہو سکے، اسی لیے ایک حدیث نے بڑھ کے سہارا دیا، وہ حدیث جو معراج میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے بیان کی۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ یا احمد الذی ہوا فی السماء باحمد
وفی الارض ابو القاسم محمد، پیغمبر زمین کے اوپر ہیں تو محمد ہیں، عرش کے اوپر ہیں تو احمد ہیں، ہے نا؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا وہ عرشی ہے، سب سے زیادہ جس کی حمد کی جائے وہ محمد ہے، فرشی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ شان، یا احمد، اے احمد، معراج کا خطاب جتنا بھی ہے احمد سے ہے، محمد سے نہیں ہے۔ پروردگار عالم کو عرش پر اس بندے کا نام جو پسند ہے وہ احمد ہے۔ لے گیا تو عبد کہہ کے لے گیا، خطاب کرتا ہے تو احمد کر کے خطاب کرتا ہے نا؟ اور اس کے بعد کہتا ہے یا احمد، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ افلاک سے مراد کائنات، جتنے بھی آسمان ہیں ان کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ جن آسمانوں سے گزر کے عرش اعظم کی بلندی تک معراج پر پہنچے ہیں پیغمبر، سارے افلاک سے گزرتے ہوئے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، تم دیکھتے چلے آ رہے ہو، تعجب سے بھی کبھی دیکھ رہے ہو، کبھی شوق سے بھی دیکھ رہے ہو، شوق سے بھی دیکھ رہے ہو، لیکن یہ سارے افلاک اگر تم نہ ہوتے تو نہ بناتا۔ پیغمبر کو تعجب ہوا کہ میری ذات خداوند عالم کی نظر میں ایسی ہے۔ ابھی سوچ رہے تھے پیغمبر کہ دوبارہ دوسرا جملہ ارشاد ہوا قدرت کی جانب سے، لولا علی لما خلقتک، اے احمد اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی خلق نہیں کرتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہیں کرتا، یعنی وجود ذات علی ابن ابی طالب مقصد محمد مصطفیٰ کا ثمرہ ہے۔ اگر علی نہ ہو تو تمہاری پیدائش کا مقصد ہی ناقص رہ جاتا ہے۔ علی ہیں تو کعبے کی ولادت ہے، علی ہیں تو نماز کا تحفظ ہے، علی ہیں تو بدر ہے، علی ہیں تو احد ہے، علی ہیں تو خیبر ہے، علی ہیں تو خندق ہے، علی ہیں تو حنین ہے، علی ہیں تو غدیر ہے۔ یعنی تمہاری رسالت کا تکملہ ہے علی ابن ابی طالب، تمہاری رسالت کا تکملہ ہے علی ابن ابی طالب، لہذا اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہیں کرتا۔ ابھی یہ تعجب کر رہے تھے پیغمبر اسلام کہ میرے وجود کی عظمت علی کے ذریعے ہے، تو علی خدا کی نظر میں کتنا عظیم ہے۔ تیسرا جملہ ارشاد ہوا قدرت کی جانب سے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عظمت فاطمہ کو پہچنوایا ہے، ایک طرف محمد عربی کو پہچنوایا ہے، ایک طرف علی کو پہچنوایا ہے۔ اب یہ کہنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ عظمت فاطمہ کو معراج میں سمجھانے والا خدا تھا، سمجھنے والے محمد مصطفیٰ تھے۔ جب فاطمہ آپ کے پاس آتی تھی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا مجلس کو، لیکن کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور صلوات کا سہارا دیجیے۔ یہ فدق کا مسئلہ جو ہے زمین ہی کا مسئلہ تھا نا، باغ کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو اتنا طول نہیں ہونا چاہیے۔ آیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مال دنیا کے لیے پریشان ہوئی؟ آیا امیر المؤمنین فدق کے مسئلے میں اتنے حساس کیوں ہوئے؟ جو اپنے گھر کو لٹانے والا ہو، وہ ایک کیس میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سامنے آتی ہے۔ میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ عورت کو جس پس درجے میں رکھا گیا ہے ذہنوں میں، پہلی منزل میں رسالت مآب نے اسے عظمت عطا کی، دوسری منزل میں فدق کے مسئلے میں فاطمہ نے عورت کو سربلند کیا۔ توجہ ہے میری طرف؟ فاطمہ زہرا نے عورت کو سربلند کیا۔ فاطمہ کا حق تھا، عجیب و غریب چیز ہے، فاطمہ کا حق تھا پروردگار عالم وآت ذی القربى حقہ، ذوی القربہ کو اس کا حق دے دو۔ جب خدا حق کہہ رہا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اسے میراث کیسے کہا گیا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ حق الگ چیز ہوتی ہے، میراث الگ چیز ہوتی ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، نبی کی حیات میں نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فاطمہ کو اس کا حق دے دیا جائے۔ میراث کب ملتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ میراث کب منتقل ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ حق کبھی بھی منتقل ہو سکتا ہے نا؟ تو یہ جو حق منتقل ہوا ہے، کہا گیا ہے قدرت کی طرف سے وآت ذی القربى حقہ، وہ کس لیے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا جو اعتراض کر رہا ہے، قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت اس کے منہ پہ ہمیشہ کے لیے تماچا ہے۔ یہ حق فاطمہ ہے، نہ کہ میراث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حق سلب کیا گیا، میراث سلب نہیں کی گئی۔ جو حق ہوتا ہے وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو برابر سے دیا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قدرت کی طرف سے حقدار ہیں، اللہ کی طرف سے حقدار ہیں کہ انہیں حق دیا جانا چاہیے۔ اچھا، تو اگر حق ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے حق فاطمہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حق فاطمہ ہے، میراث نہیں ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے، جو حق ہے فاطمہ کا اور جو فاطمہ کو اس کی حیات میں اور پیغمبر نے اپنی حیات میں اسے دے دیا ہے، اسے دے دیا ہے،
تو اب اگر یہ حدیث سامنے آتی ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کس نے کہا؟ حضور نے مجھ سے کہا، حضور نے مجھ سے کہا۔ خلیفہ اول یہی فرماتے ہیں نا کہ حضور نے مجھ سے کہا۔ تو اگر حضور نے آپ سے کہا ہے تو فاطمہ سے کیوں نہیں کہا؟ حق کس کا تھا؟ توجہ ذرا سا باریک ہے بات۔ حق کس کا تھا؟ فاطمہ کا تھا۔ تو کہنا کسے چاہیے تھا؟ حضور اگر جاتے جاتے کہنا چاہتے تو فاطمہ سے کہتے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ صدقہ ہوگا، لیکن فاطمہ کو اس کی زندگی میں دے کر کے جانا بتاتا ہے کہ یہ حدیث جو سامنے آ رہی ہے اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے، اور جس کا حق تھا اس کو نہیں بیان کیا، کسی چوتھے آدمی سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو عالم اسلام کیوں اس بات کو سوچتا نہیں ہے کہ جس کا حق تھا اس سے نہیں کہا گیا، کسی تیسرے اور چوتھے آدمی سے یہ کہا گیا کہ ہمارا مال میراث ہوتا ہے، جو ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ ورثہ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اگر صدقہ ہوتا ہے تو سادات کے اوپر صدقہ حرام ہے، لہذا فاطمہ کے اوپر صدقہ۔ تو اب اگر یہ دیکھیے تو تاریخ اسلام ایسی نظر آتی ہے کہ سادات کے اوپر صدقہ حرام ہے، غیر سادات آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ غیر سادات آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں، لہذا تقسیم ہو گئی ہے نا، ازواج کو بھی تقسیم ہو گئی اور دوسرے افراد کو بھی تقسیم ہو گئی۔ وہ میراث جو رسول خدا چھوڑ کے گئے تھے سیدہ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ حضور نے مجھ سے کہا ہے۔ اس کے اوپر سوچئے گا، سب سے پہلا حقدار کون تھا جس کو یہ بتاتے پیغمبر؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ کو نہیں بتا کر کے کسی چوتھے آدمی سے یہ کہا کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تو اگر انبیاء کی وراثت صدقہ ہوتی ہے تو دوسروں میں بندر بانٹ کیوں ہو گئی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میراث ایسی تھی کہ جسے بحق خلافت غصب کر لیا گیا۔ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے نا، ما افا اللہ، جو کچھ بھی خداوند عالم نے فے کے اعتبار سے، یعنی لوگوں نے خود دے دیا رسول خدا کو، تو اس پر کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق، رسول کا حق، ذوی القربہ کا حق ہے نا، اسی کے ساتھ ساتھ مسکینوں، یتیموں، اسیر کا حق۔ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ یہ بندر باٹ بن جائے تمہارے امیروں کے درمیان، تمہارے امیروں کے درمیان۔ اب تاریخ اٹھائیے تو تاریخ اٹھائیے تو لگے گا کہ پیغمبر نے جن لوگوں کو دیش نکالا دے دیا تھا ان میں سے، یعنی حکم، اور حکم کا بیٹا مروان کو تیسری خلافت میں واپس بلایا گیا، اور فدق اپنی بیٹی کو اس سے بیاہنے کے بعد فدق اس کے حوالے کر دیا گیا۔ فدق کی آمدنی کتنی بڑی تھی؟ پورے عالم اسلام کی پرورش اس سے ہو سکتی تھی، لیکن کس کے حوالے کیا گیا؟ وہ جو دشمن خدا اور رسول تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہارے درمیان یہ بندر بانٹ نہ ہو جائے۔ اور ہوا بندر بانٹ۔ ہارون کے زمانے میں ہارون بڑا زج ہوا۔ یہ شیعہ بار بار کہتے ہیں، آخری جملے ہیں میرے، کہ فدق ہے ہمارا حق، فدق ہے ہمارا حق۔ بتاؤ، ساتویں امام کی خدمت میں
کہا کہ بھائی آپ بتائیے کتنا ہے، کتنی چوہدی ہے اس کی، تو ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ وہ اس مقصد کے تحت کہہ رہا تھا کہ مدینے اور اس کے اطراف میں جتنے باغات ہیں وہی فدق کے ہوں گے، لیکن عجیب شان سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فدق کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہا، تم فدق ہمیں دینا چاہتے ہو تو بتائے دیتا ہوں کہ فدق کی چوہدی کیا ہے۔ فدق کا ایک سرا مصر کے آخر تک جاتا ہے، دوسرا سرا ہندوستان کے آخر تک جاتا ہے، ہندوستان کی سرحد تک جاتا ہے، تیسرا سرا بحرین تک جاتا ہے، چوتھا سرا قفقاز تک جاتا ہے، یعنی جو وہ ریاستیں جو مسلمان ریاستیں ہیں روس کی، وہاں تک جاتا ہے۔ تو ہارون چونک کر کے کہتا ہے کہ تم نے میری حکومت کی پوری چوہدی گنوا دی، یہ کوئی فدق ہے؟ تو عجب نہیں کہ پیغمبر کے اس نواسے نے، اس فرزند نے یہ کہا ہو، تم جس فدق کے ذریعے اپنی اس حکومت کو پروان چڑھا کر کے اتنی بلند حکومت بنا چکے ہو، یہ ہمارا حق ہے کہ جس تخت کے اوپر تو بیٹھا ہے، در حقیقت یہ فدق کا ثمرہ ہے جو تیرے قدموں میں نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت۔ فاطمہ اس اعتبار سے بھی محترم اور قابل تعظیم ہے کہ فاطمہ اگر نہ ہوتی تو رسالت نہ ہوتی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت کا وجود نہ ہوتا۔ ایک جملہ جلدی سے بیان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیان کرتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں کہ 25 سال کے بعد جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جنگ جمل کے دوران بصرے میں نماز پڑھانے میں مشغول ہوئے اور اصحاب نے ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو یہ کہا کہ آج 25 سال کے بعد ہم نے وہ نماز پڑھی ہے کہ جو رسول خدا پڑھایا کرتے تھے۔ اس 25 سال کے عرصے میں اسلام اتنا تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ فاطمہ کے خون کی تاثیر ہے کہ بہت سی چیزیں اسلام میں تبدیل کر دی گئیں، لیکن اصل اسلام خون فاطمہ کے ذریعے باقی رہا۔ جہاد فاطمہ کوئی معمولی جہاد نہیں ہے۔ امیر المومنین سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، علی فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی جزو رسالت ہے، لہٰذا اگر کوئی حکم فاطمہ دے تم اس کے امام ہو، لیکن اگر کوئی حکم تمہیں فاطمہ دے تو اسے ٹالنا نہیں، اسے نہ ٹالنا۔ لہٰذا جب دروازے کے اوپر آگ و لکڑی لے کر کے آئے تو فاطمہ نے کہا، یا علی آپ بیٹھیے، میں جاتی ہوں، یا علی آپ بیٹھیے میں جاتی ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک صنف نازک، اگر علی چلے گئے ہوتے تو آغاز جنگ ہو جاتا۔ فاطمہ اس حساسیت کو دونوں لوگوں کے درمیان نشر کرنا چاہتی تھیں کہ اگر صنف نساء جائے، بنت رسول بن کے جائے تو ہو سکتا ہے امتی ذرا سا شرمسار ہو جائیں اور ہمارے گھر کو نہ جلائیں۔ لیکن یہ امتی کیسے تھے کہ جنہوں نے جب یہ سنا کہ فاطمہ پشت در ہے، جب یہ سنا کہ فاطمہ دروازے کے پیچھے ہیں،
تو جلتے ہوئے معاویہ کو خط لکھا تھا کہ میں نے جب محسوس کیا کہ فاطمہ دروازے کے پیچھے ہیں تو میں نے اتنی شدت سے اپنا پاؤں دروازے کے اوپر مارا کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی. فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی. کتنے مظالم ہوئے بیک وقت. پہلا ظلم یہ ہوا کہ سینے میں دروازے کی میخ در آئی. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی. تیسرا ظلم یہ ہوا کہ محسن کی شہادت واقع ہو گئی. چوتھا ظلم یہ ہوا کہ اب دیکھیے خواتین جب حساس مرحلوں سے گزرتی ہیں، بیٹی کی شہادت شکم اقدس میں ہو رہی ہے تو اب علی کو نہیں بلایا فاطمہ نے. ایک مرتبہ آواز دی، یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے آ کے سنبھال لو، واللہ قد قتلوا ما فی احشائی، خدا کی قسم ان لوگوں نے میرے بیٹے محسن کو قتل کر ڈالا. اور یہ کہہ کے غش کھا کر زمین کے اوپر گریں. جناب فضہ نے دوڑ کر کے جناب فاطمہ زہرا کو اٹھایا، لیکن جلتے ہوئے در کے نیچے فاطمہ رہیں اور قدموں کی دھمک دروازے سے گزرتی ہوئی بیت الشرف میں داخل ہو گئی. علی کے گلے میں ریسمان ظلم باندھی گئی اور کھینچ کر کے باہر لے جایا گیا. علی کے ابا کی ہوا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غش سے چونکایا. عجیب منظر دیکھا، وارث کے گلے میں ریسمان ظلم پڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اپنے شکم کا، اپنے پہلو کا درد بھول گئی. آواز دیتی ہے، خلو ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں ابھی اپنے بالوں کو بکھیرے دیتی ہوں. یہ کہنا تھا کہ مسجد النبوی کی دیواریں بلند ہو گئیں، قیامت کے آثار نمودار ہونے لگے. امیر المومنین نے سلمان فارسی کو اپنے قریب بلایا. آواز دی، سلمان دوڑ کے جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو اپنے بال نہ بکھیریں گی، اس لیے کہ اگر یہ بال بکھیر دیں گی تو قیامت آ جائے گی، رسول کی محنت رائگاں ہو جائے گی. سلمان فارسی آئے، بی بی مولا نے یہ کہا ہے خدا کے لیے بال نہ بکھیریے گا. جناب فاطمہ زہرا وارث کا حکم مان کر خاموش بیٹھ جاتی ہے، صرف واہ ویلا کرتی ہے، پھر صرف گریہ کرتی ہیں. جب آپ آگے بڑھنے لگیں ایک منزل وہ آئی کہ اچھا بال نہ بکھیریں گے لیکن میرے وارث کو چھوڑ دو، اور یہ کہہ کر کے علی کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. علی کا دامن تھامنا تھا کہ اس ظالم نے اپنے غلام تنفذ سے یہ کہا، سیدہ کے دامن، سید علی سیدہ سے علی کے دامن کو چھڑا دے. وہ ظلم ہوا، وہ قیامت ہوئی کہ جناب فاطمہ زہرا کا شانہ مجروح ہو گیا، ہاتھوں کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. سیدہ فریاد کرتی ہیں، اے بابا کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ جزاکم ربکم. میں کہوں گا بی بی آپ نے بال نہیں بکھیرے اور قیامت آنے نہ پائی، لیکن ایک قیامت کربلا میں ضرور آ گئی جب ثانیہ زہرا جلتے ہوئے خیموں سے برآمد ہوئی تو نیزوں سے چادریں چھینی جانے لگیں. فاطمہ کی بیٹی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ عباسہ، واہ حسینہ کہتی ہوئی نرغے یادہ میں آ گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، نیک اعمال کی توفیق کرامت کر، برے اعمال سے محفوظ رکھ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ اہل بیت
کہ ذوات مقدسہ ہم سے راضی اور خوشنود نہ ہو جائیں۔ پروردگارہ لشکر اسلام کو سربلندی اور فتح عطا فرما، لشکر کفر کو نیست و نابود کر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے باعمل علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تعدیر برقرار رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ما سمع